السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں جس میں حضرت امام ابو حنیفہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مرتب کی تھیں اپنے مسند میں، ان پہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب صلاۃ میں نمبر 98 ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو نماز کی چابی ہے، تکبیر تحریمیہ اس کی تحریم، نماز کے خلاف ہر حرکت و فعل کو حرام کرنے والی ہے، سلام اس کی تحلیل، ہر حرکت و فعل کو حلال قرار دینے والی چیز ہے، اور ہر 2 رکعت پر سلام ہے۔ سورہ فاتحہ مع ایک سورت کے بغیر نماز درست نہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت مقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، جس میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام کا کیا مطلب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کا مطلب ہے تشہد پڑھنا۔ اس پر حضرت مقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ درست ہے۔ ایک روایت میں اس کی مفصل بیان ہوا ہے جس میں اتنا اضافہ ہے کہ کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ مع ایک سورت کے جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم نے مدینہ طیبہ میں اعلان کیا کہ قرات کے بغیر نماز جائز نہیں، خواہ فاتحہ الکتاب کی قرات کی جائے۔ ایک اور حدیث ہے، نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت یزید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور کے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھی جس نے بلند آواز سے تسمیہ پڑھی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو امام سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو اپنا نغمہ ہم سے بند کر، یعنی بلند آواز سے تسمیہ پڑھنا ترک کر دے، اس لیے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، تو ان سے جہری طور پہ تسمیہ میں نے نہیں سنی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جامع کا کہنا ہے کہ ایک جماعت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی۔ انہوں نے حضرت ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت یزید سے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن مغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت بیان کی۔ یہ روایت درست ہے جو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ کتاب صلاح کی ایک اور حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز عشاء ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورت 3 و زیتون کی قرات کی۔ ایک اور ہے، نماز فجر میں قرات کا بیان۔ حضرت قتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی ایک رکعت میں آیت وَالنَّخْلَ بِالسِّقَاطِ لَهَا تَطْلِعُ النَّسِيدَ، اور کھجور کے طویل درخت جن کا پکا پکایا گاہ بہا کی قرات کرتے ہوئے سنا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ظہر یا عصر پڑھی تو اس نے قرات کی، دوسرے شخص نے اسے اشارہ کر کے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ نماز سے فارغ ہو کے اس نے کہا، کیا آپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں قرات کرنے سے منع کرتے ہیں؟ اس بارے میں دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی
جس میں اس نے قرات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد 3 مرتبہ فرمایا، میرے پیچھے کس نے قرات کی؟ ایک شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کی ابتدا میں نماز ادا کرے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس شخص نے سب اسم کا ربک الاعلی کی قرات کی ہے؟ لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار دریافت کرنے پہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے دیکھا آپ قرآن کے معاملے میں مجھ سے جھگڑ رہے تھے۔ تطبیق کے منسوخ ہونے کا بیان۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آغاز اسلام میں ہمیں تطبیق کا حکم دیا گیا تھا، پھر ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اور نماز صلاۃ سے ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ابن ابی سب بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہوئے سنا جب امام مالک نے کہا، سمع اللہ لمن حمدہ، تو کیا وہ ربنا لک الحمد بھی کہے گا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، امام کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں۔ انہوں نے بطور دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی، ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع سے اپنا سر اقدس اٹھایا تو کہا، سمع اللہ لمن حمدہ۔ ایک شخص نے یوں کہا، ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ نماز فراغت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 دفعہ ارشاد فرمائے تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ میں نے کہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کے مبعوث فرمایا ہے کہ میں نے 30,000 فرشتوں سے زائد کو اس کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا کہ ان میں سے کون سب سے پہلے تیرے لیے اس کا ثواب لکھے، کون سب سے قبل اسے تیرے لیے درجہ قبولیت میں پیش کرے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے قبل اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھتے تھے اور اٹھتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں سے کسی دوسرے کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا کریں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتا ہے، اپنی پیشانی، اپنے دونوں ہاتھوں، اپنے دونوں گھٹنوں، اپنے دونوں پاؤں کے اگلے حصوں پر۔ تم میں سے جب کوئی شخص سجدہ کرنا چاہے تو اپنے ہر عضو کو اس طرح کی جگہ پہ رکھے، اور جب رکوع کرے تو گدھے کی طرح وہ زیادہ نہ جھکے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ندرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرنا چاہے تو وہ اپنے پاؤں کو نہ پھیلائے، اس لیے کہ وہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے، اپنی پیشانی پہ، اپنے دونوں ہاتھوں پہ، اپنے دونوں گھٹنوں پر، اپنے دونوں قدموں پہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو وہ اپنی پشت کو نہ پھیلائے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے سجدے کی حالت میں اپنے پشت کو پھیلائے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، میں بالوں اور کپڑوں کو نہ لپیٹوں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیوز کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز کریں، سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔